نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ صافات کی دوسرے رکوع کی دو آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں، 10 اور 11۔ ہاں 12-13 بھی پڑھ لینا، میں ترجمہ سارا کر دوں گا۔ ان آیات مقدسات میں حافظ صاحب کو، جو ہمارے سپہ سالار ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ رتبہ، یہ کمال یا یہ دولت، اس دولت سے فیض یاب فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور ہمارے نوجوان جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے لیے سپہ سالار اعلان کر دے تو پھر عوام پر بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ بات سپہ سالار کی ہوتی ہے، اور بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت فلسطین والوں مسلمانوں پر جو بیت رہی ہے وہ ہم سن رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ اب اتنی تنگی طلبی میں پاکستان کو بھی ان کا ساتھ دینے کا اعلان کر دینا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا ہے تو اذان کا وہ پہلے ندائی الفاظ آئے ہیں، پر نماز پہ بھی لبیک ہے۔ اور خاص طور پہ اللہ نے جو ارشاد فرمایا نا، جب مسلمانوں پہ من آئے تو پھر مسلمانوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے ہیں، وہ یہی ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں، حل ادلکم علی تجارہ، کہ تمہیں کوئی، میں اللہ فرما رہا ہے میں تمہیں کوئی ایسی تجارت نہ بتاؤں۔ یا اللہ کون سی تجارت ہے؟ ینجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کو بھی دردناک عذاب ہوگا۔ آپ خود پڑھیں، تفسیر مجھے کرنے کی ضرورت نہیں، خود پڑھیں کس وقت عذاب ہوگا۔ یہ آقا علیہ السلام نے بڑی جگہ ارشاد فرمایا کہ بھوکا پڑوسی بھوکا ہے، میں پیٹ بھر کے سو جاتا ہوں تو میرا پڑوسی بھوکا ہے تو مجھے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، تو نے اپنی پڑوسی کی کبھی خبر ہی نہیں لی۔ اسی طرح ایک ملک پڑوسی بھوکا ہے، اس پاس وسائل نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں وسائل عطا فرمائے، ان وسائل سے کچھ حصہ ہم ان کی خدمت کریں۔ اگر نہیں کرتے تو پھر پہلا جو حکم ہے وہ سربراہ کے لیے ہوتا ہے، دوسرا حکم اپنے سپہ سالار کے لیے ہوتا ہے۔ سربراہ میٹنگ کرے اپنے سپہ سالار سے، سپہ سالار کی زبانی
یا سربراہ میٹنگ کرنے کے بعد، اپنا مشورہ کرنے کے بعد، اپنے دانا لوگوں کو بٹھا کر ان سے گفتگو کرنے کے بعد یہ اعلان کرے کہ آج سے جہاد شروع ہے اور عوام بھی کر سکتی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ پیچھے رہ جائے گا۔ امید ہے کہ وہ سب کے سب اللہ کی اس مقدس کتاب کے اس فرمان کو دیکھتے ہوئے، جس میں اللہ یہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کہ اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں، ایسا عمل نہ بتا دوں جو تم کو عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے بچائے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ اگلی آیات مقدسہ میں تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ پر ایمان رکھو اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھو، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، باموالکم، اپنے مالوں سے، وانفسکم، اپنی جانوں سے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تمہیں علم ہے تو، اگر علم نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا اور تمہیں باغات، جو اس کی رحمت کے باغات ہیں، ان میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ومساکین طیبۃ فی جنات عدن، اور وہاں کی رہائش گاہیں، تمہارے مسکن، جو تمہارے اللہ تعالیٰ نے ٹھہرنے کے مکان بنائے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس رہیں گے۔ اس کے باغات، اس باغات کے اندر جو مکان ہیں وہ تمہیں ہمیشگی والے مکان ملیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم میں جو بھی اس سے محبت کرتا ہے، یعنی اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے لیے ضرور پہنچے گی اور اللہ تعالیٰ اسے فتح بھی عطا فرمائے گا، کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے گا، اور یہ خوشخبری صرف ایمان والوں کے لیے، وبشر المؤمنین، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ رات تم فلسطین والوں کی مدد کرو گے نا، اللہ کہہ رہا تم میرے مددگار بن جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسیٰ ابن مریم، جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا، عیسیٰ بن مریم کے حواریوں نے کہا من انصاری اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ وقال الحواریون نحن انصار اللہ، نہ عیسیٰ بن مریم کے حواریوں میں عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم میں کون مددگار ہے میرا، تو وہ کہنے لگے نحن انصار اللہ، ہم آپ کے مددگار ہیں، یعنی ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، پس ایمان لے آئی ایک جماعت بنی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفہ، اور دوسری جماعت نے کفر بھی کر دیا۔ تو ہم ایسے نہ بڑھنا، انکار نہ کرنا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فأصبحوا ظاہرین، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا تمہارے دشمنوں کے اوپر، تمہیں دشمنوں پر فتح عطا فرمائے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ فأصبحوا ظاہرین، بس تمہاری صبح اسی طرح ہونی چاہیے کہ تم کبھی پیٹھ دکھا کے بھاگو نہ، کمر نہ دکھانا، اپنی کمر کو، یعنی بھاگنا نہیں، فأصبحوا ظاہرین، اپنی کمر کو دکھانا نہیں، اللہ تعالیٰ کی بات میں ڈٹے رہنا ہے، سینے پہ جو آئے سہنا ہے، تیر آئے، تلوار آئے، گولا آئے، بم آئے، اپنا جو بھی شے چیز جو مارتے ہیں،
آپ سہ جائیں گے تو شہادت 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 ہے شہادت ہے۔ یہ آیات مقدسات جن کا میں ترجمہ میں نے کر دیا، 7 آیات مقدسات بھی تلاوت کی ہیں۔ حافظ صاحب ان کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ ہمارے شفا سالار ہیں، اور ہمارے جو لیڈر ہیں وہ بھی مشورہ کریں، اور اللہ تعالیٰ فلسطین والوں کو آزاد فرمائے، ان کی تکلیفیں دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ